کیا آپ اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کہہ سکتے ہیں امام احمد قادیانی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ دیتے تھے؟ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کم فہم لوگ مجھے مسیح موعود سمجھے جبکہ میرا دعویٰ مسیح کا ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، انہوں نے یہ نصیحت کی ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کی اپنی کتابیں پڑھ لیں تو آپ کو ہر چیز مل جائے گی۔ بالکل صحیح کہا انہوں نے۔ سوال میرا یہ ہے کہ اس حساب سے تو مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیں وہ سچے ہو جاتے ہیں کہ اگر انہوں نے جو چیز اپنی ہر کمزوری کتاب میں لکھ دی، ہر تکلیف اپنی کتاب میں لکھ دی، تو اس حساب سے تو وہ سچے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ جو آج یہ آپ کی نصیحت ہے، دوسرا یہ کہ جب آپ احمدی تھے، دوسرا سوال یہ ہے میرا جس وجہ سے میں نے یہ کیمرہ آن کیا ہے، تو آپ جو یہ جماعت احمدیہ پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، مرزا غلام احمد قادیانی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہی دیتے تھے، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ احمدی تھے تو اس وقت واقعی آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ دیتے تھے؟ سوال میرا مین یہ ہے، اس کا جواب دے دیں۔ جی شکریہ۔ جی شیخ صاحب۔ ظہیر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ وہ جس رنگ میں آپ لے رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنے بارے میں جو کچھ لکھا، میں بات کر رہا تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا تعلیم دیتا ہے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اور مرزا صاحب کیا بات کر رہے ہیں اس میں، وہ چیز کا موازنہ تھا۔ آپ نے جو فرمایا کہ ان کی ذات کے بارے میں وہ جو لکھا، ٹھیک آپ نے کر دیا۔ اب آئیے آپ کے دوسرے سوال کی طرف۔ ظہیر صاحب، آپ سے میں اگر یہ سوال کروں کہ کیا آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو رسول اللہ کا دوبارہ ظہور مانتے ہیں، آپ کا جواب کیا ہوگا؟ میرا جواب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت کی نہیں جا سکتی اگر مرزا غلام احمد کی تعلیم کو سمجھا نہ جائے۔ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ نہیں پلیز، یہ اب آپ کسی اور نہیں، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ میری گزارش سن لیں۔ دیکھیں آپ کی پھر وہی بات آ گئی کہ اس چیز کو آپ کہیں سمپل میرے سوال کا جواب دے دیں کہ کیا آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ ظہور تسلیم کرتے ہیں؟ سمپل یس اینڈ نو۔ سنیں اس کا جواب، سنیں۔ سمپل یس اینڈ نو، سمپل یس اینڈ نو۔ وہ دے رہا ہوں نا، سنیں تو صحیح۔ اس کا جواب یہ ہے، مرزا غلام احمد صاحب قادیانی وہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میرے دعوے کا فہم کلید ہے نبوت اور قرآن شریف کی۔ سنیں، جو شخص میرے دعوے کو سمجھ لے گا اس کو نبوت کی حقیقت اور قرآن کے فہم پر اطلاع دی۔ ارے سر دیکھیے، پہلے سوال کا کتنا پیارا جواب آیا، تو یہ اس کا بھی آپ دیجئے نا۔ شیخ صاحب نے کتنا سمپل جواب دیا، تو کیا آپ کہہ دیں کہ اس کا سمپل جواب نہیں ہے میرے پاس؟ اگر آپ کہیں نا جی مگر ہاں نہیں، بتائیں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ کھویا ہوا ایمان ثریا ستارے سے واپس لے آئے گا؟ آپ سوال کا جواب سوال That doesn't mean reincarnation, sir. میری بات سنیں، میں نے آپ سے جو کی بڑی آپ کی ظہیر صاحب نوازش ہوگی، پلیز یہ دیکھیں میری بات سنیں۔ اس کی وجہ یہ ٹائم کا ضیاع ہوگا۔ ہم یہ جو چیز کر رہے ہیں نا، میری بات نہیں، کیا قرآن میں یہ لکھا ہے کہ جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی؟ یہ لکھا ہے؟ میری بات کا جواب دے دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہیں؟ مجھے یہ اس سوال کا جواب دے دیں۔ بھائی میں کسی کاؤنٹر سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں، مجھے یہ فرمائیے۔ اور یار تمہارا سوال ہی بچوں والا ہے، میرا جواب تو سن لو، وہ آپ کی مدد کرے گا، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ نو تھینک یو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے نہیں سمجھتا اس کو قرآن کا فہم اور نبوت کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ٹھیک ہو گیا، بس تو اب وہ ہیں کہ نہیں ہے؟ اب آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں ہے، نہیں سمجھتے آپ؟ یہ لیں، یہ جی شیخ صاحب وہ کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا۔ میں آپ سے عرض کروں، آپ نے اگر مرزا صاحب کو پڑھا ہو نا تو مرزا صاحب نے آپ خاموش رہے، اب آپ خاموش رہے۔ ارے ظہیر صاحب پلیز، تھینک یو، آئی اپریشیٹ۔ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کم فہم لوگ مجھے مسیح موعود سمجھے جبکہ میرا دعویٰ مسیح کا ہے، اور اس کے بعد مرزا صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مسیح موعود ہوں۔ اب اس سے پہلے ان کو کم فہم کہہ رہے ہیں، جس طرح آپ فرما رہے یا جس بحث میں جانا چاہ رہے ہیں۔ میں تو سمپل بات کو رکھنا چاہ رہا تھا
کہ آپ اس چیز کے بارے میں کہ اگر واقعتاً مانتے ہیں آپ مرزا صاحب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ ظہور، تو ہاں، لیکن میں اس کی آگے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، نہیں میں اس کی یہ بات کرنا چاہتا ہوں، تو بڑی اچھی بات تھی. آپ ہاں اور نہ سے اگر بات شروع کرتے تو بڑی اچھی بات ہے. آپ یہ جو اپنی مطلب کہہ لیں کہ پرچار یا تبلیغ کرنا شروع کر رہے ہیں نا، یہ سوال جواب نہیں ہے میرے بھائی. آپ ہاں نہ میں بات کر کے آگے لے چلیں بات کو، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اچھا، اب آپ ہاں نہ میں اپنا ایمان بتا دیں. قرآن میں لکھا ہے کہ جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی. کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہیں؟ اچھا ظہیر صاحب نہیں ہے، وہ نہیں ہے. میری بات سنیے جی. نہیں ہے نا، بتا دیا میں نے. اب میری بات سنیں تو قرآن میں کیوں لکھا ہے؟ ہم تو ارے ظہیر صاحب ایسا کیجیے، آپ ایک پرواز بھری اللہ سے پوچھ کے آ جائیے. میری بات تو آپ سن نہیں رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں سر دیکھیے نا، ایک کتنا ہم ڈیسنٹ ماحول جو ہے نا اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے احمدی دوست آپ آئے، ہم نے اپنے دوستوں کو رکھا، ان کو میوٹ کیا، ان کو سائڈ پہ کیا، آپ کو پہلے موقع دیا. کا جواب تو نہیں دیا شیخ صاحب نے. ارے سر دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ بدتمیزی کریں، آپ شیخ صاحب کو یار کہیں، ارے کہیں، جب وہ احمدی تھے کیا وہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ دیتے تھے؟ سر وہ جواب دے رہے ہیں، آپ کو ان کا جواب پسند نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ان کا دیا ہوا جواب پسند نہیں ہے. میں انتظار کر رہا ہوں. میں ظہیر صاحب میں آپ سے عرض کروں، یہ سوال تب پیدا ہوتا ہے اگر مرزا صاحب اپنے آپ کو رسول اللہ کا دوبارہ ظہور نہ کہیں تو پھر سوال اٹھتا ہے. جب انہوں نے کہا ہوا ہے تو آپ کا مجھ سے سوال کرنا کہ مجھے میرے ماں باپ نے بتایا یا نہیں بتایا، اگر انہوں نے نہیں بتایا اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے تو کیا مرزا صاحب غلط ہیں یا میرے ماں باپ غلط ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی کہ اگر مثال کے رنگ میں آج کا کوئی آدمی ڈاکٹر عبدالسلام کو نیوٹن یا آئنسٹائن کہہ دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نیوٹن اور آئنسٹائن ہے. یہ تو پہلی جماعت کی تعلیم ہے. تھینک یو سو مچ. سو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر میں صحیح سمجھا ہوں تو آپ کے نزدیک مرزا صاحب نے جو کہا غلط. مرزا صاحب قطعی طور پہ رسول اللہ کا ظہور نہیں ہے. ظہور کس رنگ میں ہے بتا دیا میں نے. جس طرح آج کے رنگ میں ڈاکٹر عبدالسلام آج کا نیوٹن ہے. اگین گوئنگ ٹو استعارہ اینڈ تمثیل. اوکے سر ٹھیک ہے. آپ استعارہ اور تفسیر قرآن میں استعمال ہوئی ہے. آپ آئے ہیں بیک موڈ میں. ارے سر آپ آزاد ہیں. آپ آزاد ہیں. سر آپ وہ رکھنے کے لیے آزاد ہیں. ہم قطعی طور پہ آپ کی سوچ پہ کوئی قطغن نہیں لگا رہے. ہم اپنی من مانی. ابھی تک آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. سر آپ کو جواب دے تو دیا ہے. اب آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میرے سوال کا میرے الفاظ میں جیسے میں کہوں، جس طرح سے کہوں وہی جواب ملے تو آپ ایک لکھ کے دے دیجئے، ہم وہ پڑھ دیتے ہیں. آواز بریک ہو رہی ہے. نہیں، مجھے آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. آپ نے کدھر جواب دیا ہے؟ پھر سے دیں میں دیکھوں سنوں. سر میں دکھاتا ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. ظہیر صاحب اب میری ایک بات چھوٹی سی سن لیجیے گا اور سمجھ لیجیے گا. میں آپ کو خود میوٹ کر رہا ہوں. شیخ صاحب مجھے کلیئر آ رہی ہے، شاید آپ کی طرف تھوڑا پرابلم ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سر یہاں پتہ نہیں آپ پہلی دفعہ سٹریم دیکھ رہے ہیں. جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ فاروق کیسے چیزوں کو لے کے چلتا ہے. میں نے بڑی آپ کو رسپیکٹ دی ہے، لیکن مجھے یہ یاد دلانا پڑے گا کہ جو بندہ پروگرام آرگنائز کر کے بیٹھا ہوتا ہے نا اور جو چینل چلا رہا ہوتا ہے پروگرام کو، اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس کا فارمیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے. کیا میری آواز نہیں صحیح آ رہی؟ مجھے ذرا کوئی دوست بتائیں. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری آواز صحیح نہیں، بالکل ٹھیک آواز آ رہی ہے. شیخ صاحب میری آواز ٹھیک ہے؟ میری آواز ٹھیک ہے؟ نو نہیں، بریک نہیں ہو رہی، بالکل نہیں ہو رہی. نو آپ کی ہو رہی ہے شیخ صاحب. بلکہ شیخ صاحب کی تصویر بھی تھوڑی سی ہو رہی ہے. شیخ صاحب ریجوائن کر لیں. میرے تک مطلب بریک ہو کے آ رہی ہے. شیخ صاحب آپ اس کو کائنڈلی ریجوائن. ہاں جی وہ شیخ صاحب کا ایشو ہو رہا ہے. میں ریجوائن کرواتا ہوں شیخ صاحب کو. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا ظہیر صاحب، مجھے لگا شاید میری آواز کٹ گئی ہے. دیکھیے سر، ایک چینل آرگنائز کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی پالیسیز ہوتی ہیں، اس کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو دیکھ کے وہ سمجھ کے وہ چلتے ہیں، اس کو لے کے چلتے ہیں. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ وہاں پہ آ کے نا ان کو سکھانا شروع کر دیں کہ آپ یہ پروگرام کس طرح چلائیں، آپ سوال کس طرح. ہمارا یہ فارمیٹ ہے، ہم نے اس میں اجازت دی ہے، ہم نے آپ کو کھلی چھوٹ دی ہے کہ آپ آ کے سوال کریں. کہیں پہ بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی مناظرہ یا بحث مباحثہ شروع کر لیں. اس کے لیے ہم بیٹھے نہیں ہیں. اس کے لیے الگ سے ہمارا فارمیٹ ہوتا ہے. آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کیجیے، شیخ صاحب سے رابطہ کیجیے، آپ ٹاپک بتائیے مجھے اس چیز پہ بحث کرنی ہے، اس دن میں اویلیبل ہوں. ہم ہمارے اسپیکرز کس دن اویلیبل ہیں، ہم آپ کو 2 گھنٹے کا ٹائم دے دیں گے سر. تو یہ چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں. اگر آپ کو رسپیکٹ دی جائے
तो ऑटोमेटिकली ये एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे कि आप भी उतनी ही इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए वैसे ही अगले बंदे को रिस्पेक्ट दें, उसकी बात सुने, जितना आपको वो चीज जिस तरह से कह रहे हैं आप करें, आपकी समझ में नहीं आती है आप खुल्लम खुल्ला करें कि मैं नहीं मानता जी, मैं इसको डिसएग्री करता हूं, और आप तशरीफ ले जाइए। इस आपके सामने अभी एक दोस्त आए, उन्होंने कहा जी ठीक है, आप अपनी बात की, मैंने अपना मौकफ रख दिया, ठीक है, इसमें लड़ने वाली तो कोई बात ही नहीं होती है, इतना झगड़ा करने की कोई बात ही नहीं होती है। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं अगर आपका कोई और सवाल हो आप कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, अगर नहीं आप बैठ के खामोशी से सुनिए, या आपने अगर कोई बात करनी अपनी बात कीजिए, ये ना कहिए कि मैं स्क्रिप्ट लिख के देता हूं और ये अगला बंदा मुझे बोल के सुना दे, दैट्स नॉट पॉसिबल सर। ओवर टू यू। ओके, आवाज खोलें। खुली है, ऑलरेडी खुली है सर, खुली है, क्लियर। अच्छा, आपको बताता हूं मैं, एक दफा खलीफा राबे की महफिल में एक शख्स ने सवाल किया, ये आपकी मदद करेगा सर। नहीं, हमको हेल्प नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें मदद। सुने तो सही, आपको नहीं हम कहानियां सुनने के लिए नहीं ना बैठे हैं सर, सीरियस गुफ्तगू यहाँ पे कुछ होनी है। हम आपकी तबलीग के लिए एमटी है सर, आपकी तबलीग के लिए एमटी है, आप वहां जाइए। थैंक यू सो मच सैयद इब्राहिम फॉर सब्सक्राइबिंग। आप जहीर साहब आप एमटीए पे कीजिए ना ये तबलीग, हम तो यहाँ ये सवालात का सेशन चल रहा है, अभी ये खाकसार हैं, वो भी आपके अहमदी दोस्त हैं, आप उनका भी टाइम जाया कर रहे हैं, सबका कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर कोई आपका सवाल है तो प्लीज कीजिए। थैंक यू ख्वाहिश साहब, थैंक यू, काइंडली ज्वाइन। ये देखिए ये मुबारक अहमद आए हैं, अगर ये ओरिजिनल आईडी है तो ये भी यूके से हैं, ये भी आपके दोस्त हैं, ये सब अहमदी लाइन में लगे हुए हैं, इनका भी टाइम काइंडली वेस्ट ना कीजिए, सवाल है तो कीजिए। मेरे भाई जिनका हाथ ऊपर होता है उनको सवाल करने की जरूरत नहीं होती, ये कॉमन सेंस है। चले ठीक है, सर आप अपना हाथ ऊपर रख के बैठे रहिए। फारूक इनको फार करें, ठीक है, ओके जहीर साहब आप ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।